اس دشمنی کو ہم مزید سامنے پیش کر رہے ہیں. شاید پہلے سے لوگوں کو پتہ ہو, اب اذہان شاید آمادہ ہوں. ہم نے کہا کہ وہ 40 بچے تھے جنہیں یہود نے پلانٹ کیا اور وہ مدینہ میں بڑے گھروں میں پہنچے. ان میں سے کچھ کے نام ہم آپ کو بتا چکے ہیں. ایک نام انہی میں سے حسن بصری کا ہے. یہ نام آپ نے بہت سنا ہے. حسن بصری کا والد بھی انہی بچوں میں سے ایک ہے جو کہ تصوف کے ائمہ میں شمار ہوتا ہے. تو جو تصوف معصومین کو چھوڑ کے بنے گا اس کا یہی حال ہوگا. ابن سرین بہت بڑا نام ہے احلام میں, خوابوں کی تعبیر میں, فقیہ ہے, مفسر ہے. وہ بھی انہی 40 میں سے ہے. موسیٰ بن نصیر کمانڈر ہے. فتوحات جو آپ نے سنی ہوئی ہیں ان پہ اگر کبھی گفتگو کا موقع ملا, ابھی حالات ایسے سازگار نہیں ہیں ان فتوحات پر بات کریں, لیکن سینے میں ہیں وہ فتوحات کے بارے میں بہت کچھ ہے. ان میں سے ایک ہے جو کہ ان فتوحات میں لیڈ کر رہا تھا. اور کعب احبار جس کا ہم نے کل نام لیا تھا وہ بھی ان فتوحات میں آگے تھا. اور جو قدس فتح ہوا تھا اس وقت, فلسطین فتح ہوا تھا, اس فتح میں بھی جو مین آرکیٹیکٹ تھا وہ کعب احبار یہودی تھا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ پھر تفصیل ہے, پھر کبھی بتائیں گے. لیکن یہود کو فلسطین میں لانے والا کعب احبار ہے. جب فلسطین فتح ہوا تھا تو یہودی نہیں تھے, وہاں عیسائی تھے. عیسائیوں سے جو ٹریٹی ہوئی تھی اس وقت معاہدہ ہوا تھا, جو معاہدہ لکھا گیا وہ بھی کعب احبار نے لکھا تھا. اس معاہدے کی بنیادی شرط یہ تھی عیسائیوں کی طرف سے کہ یہودیوں کو یہاں نہیں لا کے بسایا جائے گا, لیکن اس کے بعد بسایا گیا. ابن اسحاق ہم نے پہلے بتایا تھا, وہ بھی جو سیرہ آپ کے پاس پہنچا ہوا ہے وہ سیرہ ابن اسحاق سے پہنچا ہے. سیرت کی جو بھی آپ کے پاس چیزیں پہنچی ہیں اس کا معظم حصہ ابن اسحاق سے پہنچا ہے. ابن اسحاق بھی اسی جو سبایا یہ عین التمر ہے اسی کا یہ نواسہ ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اب یہودی ہم تھوڑا سا آسانی یہ ہو گئی ہے, پہچان گئے ہیں لوگ, وہ اپنا ایک نیریشن بلڈ کرتے ہیں. سارے کرتے ہیں لیکن یہودی اسے ماہر ہیں. جو آپ کی روایت ہے, روایت نیریشن کے معنی میں, اس نیریشن کے مقابلے میں وہ اپنی ایک نیریشن بلڈ کرتے ہیں تاکہ اس نیریشن کو جو اصلی نیریشن ہے اسے کمزور کیا جا سکے. اگر ان کے نیریٹو پہ جائیں وہ کہتے ہیں جی یہ ہوا تھا. اسلام میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک اور نیریٹو بنایا. یہ نیریٹو یہ بنایا جو اصلی اسلام ہے اسے یہودی نے بنایا ہے. ساتھ ہے میرے آپ لوگ؟ جو اصلی اسلام ہے اس کے بارے میں مشہور کر دیا یہ یہودی نے بنایا ہے. اس یہودی عبداللہ ابن سبا نے آ کے امامت کا نظریہ پیش کیا ہے. اس نے آ کے پہلی دفعہ بغض کا, خلفاء کے خلاف بغض کا نظریہ اور ائمہ کے غلو کا نظریہ, یہ سارا تشیع اول یہی ہے. ایک تو یہ جھوٹ ہے نا کہ تشیع یہ ہے, یہ تشیع نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو جھوٹ پیش کیا اس کو بنانے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے جرائم نظر نہ آئیں. اور آپ بھی تقریباً آپ بھی یہ سنتے آئے ہیں کہ اسی کا جواب دیتے آئے ہم لوگ کہ بھئی نہیں جی ہمیں یہودیوں نے نہیں بنایا. امامت رسول خدا نے دعوت ذی العشیرہ میں بھی ارشاد فرمائی تھی اور غدیر میں بھی ارشاد فرمائی تھی. ہم دفاع کرتے آئے ہیں ابھی تک کہ یہ تشیع حقیقی اسلام کی اصل شکل جس کے بارے میں یہودیوں نے یہ معروف کر دیا, یہودی پروپیگنڈا ہے کہ یہ یہودیوں کا بنایا ہوا دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک نیریشن بنایا ہے, انہوں نے ایک ورژن بنایا ہے, انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے. اس کی طرف کسی کی نگاہ نہ جائے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اچھا, یہ یہودیوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے؟ نہیں, ختم نہیں ہوتا. کعب احبار ہے, عمران ابن ابان ہے, ان کے بعد
ایک بندہ اور ایک، یعنی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ایک بندہ اور آ گیا، الا وہاں بہت ہیں. اور اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہے، وہ شاید کل میں نے ایک حصہ بتایا، دوسرا آپ کو نہیں بتایا، کہ اسے عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو 2 لوٹ کتابوں کا ملا، 2 بہت بڑے سواریاں تھیں، اس میں کتابیں لدی ہوئی تھی اہل کتاب کی. اس کتابوں کو اس نے حاصل کیا، اس کو پڑھا، اور اس کو پڑھنے کے بعد یہ اب مفسر قرآن ہو گیا. تفسیر قرآن بے آیات کتاب الہی، یعنی جو کتابیں مقدس ہے، گزشتہ کتابیں ہیں، ان سے یہ تفسیر بیان کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ وہب بن منبہ، یہ ایک اور شخص آیا اس تاریخ میں. ابھی میں آپ کو بتا نہیں رہا کہ کب ہے، رسول خدا کی رحلت کے تقریباً 20 سال بعد یہ وارد ہوتا ہے اس انڈسٹری میں جو یہودیوں نے بنائی ہوئی ہے. یہ آ کے کیا کرتا ہے، یہ تمام اسرائیلیات شاید آپ لوگ جانتے ہو، اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی اور عیسائی نظریات ہیں ان کو اسلام میں داخل کر دیا جائے. اس نے تمام اسرائیلیات کو داخل کیا ہماری کتابوں میں، مسلمانوں کی کتابوں میں، بلکہ مسلمانوں کی کتابوں کو بنایا ہی ان لوگوں نے ہے. ایک اور بات جو ہم نے پچھلے سال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور شاید آپ کو یاد ہو، کہ یہ جو سارا ہم دور بتا رہے ہیں اس میں لکھا کچھ نہیں جاتا ہے. یہ وہ دور ہے جس میں لکھنا حرام ہے. اسلام میں رسول خدا کی رحلت کے بعد 100 سال تک کچھ بھی لکھا نہیں گیا. میں نے کیا کہا، ابھی یہ 20 سال بعد کی بات ہے، ہم 20 سال بعد پر ہیں، 100 سال تک لکھا نہیں جائے گا. انہوں نے یہ جو اسرائیلیات تھی اس کو بھرنا شروع کر دیا. اب یہ نہ صحابی ہے، وہب ایک تابعی بنتا ہے. اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بحر من العلم ہے، یہ علم کا سمندر ہے. آپ اگر تھوڑا سا جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں ان ناموں کو رکھیں اور دیکھیں کہ کون ان سے علم حاصل کر رہے ہیں اور یہ بحر کون ہے. مسجد نبوی میں تفسیر کے لیے ممبر کسے ملا ہوا ہے، یہاں اموی حکومت میں کسے یہ مقام ملا ہوا ہے کہ وہ تفسیر بیان کرے گا، وہ عقائد بیان کرے گا، وہ قرآن کو لوگوں کو سمجھائے گا. یہ وہب کو ملا ہوا ہے. اس کے بعد اس کو ایک ٹائٹل اور دیا، ایک تو یہ تھا بحر من العلم، علم کا سمندر. دیکھ ہم سے کہتے ہیں یہ کیا ہے، عبداللہ ابن سبا سے. عبداللہ ابن سبا ہماری کتابوں میں کہاں ہے؟ ہم اسے کیا ٹائٹل دیتے ہیں؟ ہماری کسی روایت میں کسی ایک جگہ دکھا دو، الزام کے علاوہ آپ الزام لگاتے ہیں یہ لیا یہ لیا یہ لیا. بھئی ہماری کتابوں میں دکھاؤ. ہم یہ آپ کی کتابوں میں دکھا رہے ہیں کہ آپ ایک یہودی کو کہہ رہے ہیں بحر من العلم. یہ آپ کی کتابوں میں ہے کہ یہ علم کا سمندر ہے. اس پہ بس نہیں کیا، اس کے بعد یہ حدیث بھی گڑ دی کہ رسول خدا نے بشارت دی تھی کہ آنے والے زمانے میں وہب آئے گا اور وہ علم کے دریا بہا دے گا. اور بھی لوگ ہیں، وقت ختم ہو گیا اس لیے آپ لوگ تحقیق کریں، لوگ نکل آئیں گے. 25 سال ہو گئے، سالوں کے حساب سے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، 25 سال ہو گئے. امیر المومنین ظاہری خلافت میں آ گئے. امیر المومنین نے کیا کیا، سب سے پہلے ان لوگوں کو بند کیا. یہ قصے کہانی سنانا بند کرو. مسجد نبوی سے قصے کہانیاں سنائی جاتی تھی، تمام مسجدوں کے تمام ممبروں سے قصے کہانیاں سنائی جاتی تھی. اسرائیلیات سنانے والے یہ یہودی. امیر المومنین نے آ کے سب سے پہلے اس کو بند کیا کہ قصے کہانی سنانا بند، ختم. یہ جو قصے کہانی سنانے والے تھے یہ سب بھاگ گئے. بھاگ کے کہاں جائیں گے جی؟ پتہ چل گیا وہ کہاں جائیں گے، نا. بھاگ گئے، بھاگ کے شام چلے گئے. جو رہے اور یہ کام کرے اسے سخت سزائیں دی گئی. اور پھر وہ ممبر رسول جس سے قصے کہانیاں اور اسرائیلیات سنائی جاتی تھیں، اس ممبر سے علی نے سلونی سلونی کہنا شروع کیا.
یہ ایک دور ہے، البتہ یہ جو امیر مومنین کا دور ہے اس کو ہم اس دور میں سے تسلسل سے بیان نہیں کرتے. ہم جب اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں 100 سال کچھ بھی نہیں لکھا گیا، تو امیر المومنین نے جو لکھا، ہم اس سٹریم کی بات نہیں کر رہے، ہم مین سٹریم کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہم مین سٹریم ہیں. ہم مین سٹریم کی بات نہیں کر رہے، ہم دوسرے سٹریم کی بات کر رہے ہیں جس کو یہ لوگ چلا رہے ہیں، جس کو یہ یہود، یہ کعب الاحبار، یہ حمران، یہ وہب بن منبہ، یہ جن کو چلا رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. یہاں لکھنا وغیرہ ممنوع تھا. اس کے بعد انہی سالوں میں کیا ہوا، یہ لوگ بھاگ کر چلے گئے شام. یہ تھے یہودی. شام اگر آپ کو پتا ہو، اس وقت کا شام تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو یہ ملتا ہے کہ یہ اسلامی ریاست کا ایک حصہ تھا. اگر آپ مسیحی تاریخ میں دیکھیں تو وہ حصہ اس زمانے میں مسیحی حکومت کا حصہ ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. اس پہ آپ کی ریسرچ ہے نہیں ہے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت آسان ہے آج کل ریسرچ کرنا. چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں بتا دے گا. ٹھیک، تھوڑا سا پرومپٹ ادھر ادھر کریں، حق بتا دیتا ہے وہ بھی. ٹھیک، وہ پہلے دیکھتا ہے آپ ہیں کون، آپ کو حق چاہیے یا آپ ناحق سے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک نا؟ اگر اسے یہ پتہ چل جائے یہ حق سے خوش ہوتا ہے تو وہ حق بتا دیتا ہے. یہ خود ایک آدھے گھنٹے کی کہانی ہے اگر میں اس کو لے کے بیٹھ جاؤں کہ وہاں کیا ہوا. اور رومیوں کے تحت اثر تھا، اور وہ سرے سے اسلامی حکومت تھی ہی نہیں، وہاں پر مسیحیوں کی حکومت تھی. مسیحیوں کی حکومت میں وہاں سربون وزیر اعظم تھا امیر شام کا، یوحنا دمشقی جو کہ قدیس ہے عیسائیوں کا. آپ یہ بھی ابھی کسی چرچ میں چلے جائیں آپ کو یوحنا کا نام مل جائے گا. ان کے مین چرچ میں چلے جائیں، مین ان کے جو قدیس ہیں اس فہرست میں آپ کو یوحنا کا نام ملے گا. یہاں کیا ہوا، اقتدار عیسائیوں کے پاس ہے. یہ امیر مومنین کے نکالے جانے کی وجہ سے اور اسلام کے اس ورژن کو چلانے کے حساب سے جو اس اسٹیٹ کو سوٹ کرتی ہے. پتہ نہیں باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی ہیں، میں جلدی کی وجہ سے تھوڑا جلدی نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کو سوٹ کرتی ہے. ان دونوں نے ایکا کر لیا اور ان دونوں نے مل کے ایک اور ورژن بنانا شروع کر دیا. اب اس ورژن میں کیا چیزیں بنائی گئی، میں صرف 2-3 مثال دیتا ہوں، دیکھیں پتہ نہیں سمجھا سکتا ہوں نہیں سمجھا سکتا. یوحنا نے، اچھا آپ کو یہ تو پتا ہے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ تو پروٹوکول انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اصل حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے، وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سیاسی پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے ان کی میں بات نہیں کر رہا. یہ جو اصل اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کیا کر رہی تھی، اس نے جو نظریات بنائے اس میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن قدیم ہے، قرآن کلام اللہ ہے، کلام اللہ قدیم ہے. پتہ نہیں قدیم آپ میں سے کس کو سمجھ میں آتا ہے. قدیم کا مطلب یہ کہ وہ مخلوق نہیں ہے، حادث نہیں ہے، وہ شروع سے ہے. کلام اللہ قدیم ہے، یہ اس نے نظریہ بنایا. ابھی جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں، جب یہ نظریہ امپوز ہوا یہود کی طرف سے، اور یہ یوحنا دمشقی کی طرف سے، مسیحی تھا، اس کی طرف سے عالم اسلام پہ، لیکن یہ تھا کس میں، بلات اموی میں تھا، اموی دربار میں تھا، اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تھا. سرجون کا بیٹا تھا اور خود بھی قدیس تھا. اس کی طرف سے جب مسلمانوں پہ یہ امپوز ہوا کہ یہ قرآن قدیم ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اور پھر جب طاقت سے امپوز کرانا شروع کیا تو مسلمانوں نے سب کے سب تقیے میں چلے گئے. آپ ذرا یہ تو آسان ڈالیے، ذرا گوگل میں ڈالیں، چیٹ جی پی ٹی میں ڈالیں کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہوا تھا کب ہوا، اور اس وقت جو مسلمان اسے نہیں مانتے تھے، یعنی مسلمانوں کا اپنا عقیدہ، وہ ان کا کیا ہوا، وہ کتنے تقیے میں گئے اور ان پہ کیا کیا ظلم ہوئے. یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے. آگے چلیے. ہم نے جو کچھ بولا ہے، ہماری جو زبانوں پہ لائے ہیں اس سے وہ اپنا کام نکال لیتے ہیں. قرآن کیا ہے، کلمت اللہ. عیسیٰ کیا ہے، کلمت اللہ. کلمت اللہ کون ہے، قدیم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قدیم ہونے کا مطلب کیا ہے، پیدا نہیں ہوا ہے، خلق نہیں ہوا ہے. تو عیسیٰ بھی ہو گیا خدا. لیکن نظریہ کیا تھا، قرآن کے بارے میں ایک نظریہ تھا.
اس نظریے سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ کی خدائیت، اور اس پہ مسلمانوں کو لگا دیا۔ جبر کا نظریہ بھی اسی دور میں انہوں نے بیٹھ کے بنایا ہے۔ پر جبر پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتا ہے نہیں، انسان مجبور ہے۔ انسان جو ہے، یہی اسلام آباد یونیورسٹی کی بات ہے، اسلامک یونیورسٹی کافی پہلے کی بات ہے۔ والد صاحب نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو لکھا ہے کہ وہاں کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے آ کے والد صاحب سے پوچھا بھائی آپ تحریف قرآن قائل ہیں؟ یہ تو سب تحریف کے قائل ہیں۔ اس پروفیسر کی بیوی بھی شیعہ تھی، اپنی بیوی سے جا کے پوچھا، اس نے کہا نہیں بھائی ہمارا تو یہ قرآن ہے۔ واپس جا کے اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ نہیں بھائی شیعہ تو تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ کہا نہیں شیعہ تحریف کے قائل ہیں، لیکن یہ اپنے عوام کو بتاتے نہیں، چھپاتے ہیں، جیسے ہم جبر کے قائل ہیں اور اپنے عوام کو بتاتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں۔ ایک حصہ جھوٹ ہے، کیا ہے کہ ہم تحریف کے قائل ہیں۔ نہیں بھائی ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ میں نے تحریف پہ گفتگو کرنی تھی، میری اپنی گفتگو میں جو میں نے تیار کیا تھا، جس کی باری نہیں آئی، اس میں تشیع کے دفاع کے لیے ان چیزوں کو میں نے پیش کرنا تھا۔ تحریف قرآن، اگر کوئی قرآن کا قائل ہے اور کسی کے پاس تحریف قرآن کے رد پر دلائل ہیں، تو وہ صرف اور صرف مکتب تشیع ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ویڈیو بھی موجود ہے، مولانا اسحاق جو فیصل آباد والے تھے، جو والد صاحب کی تفسیر آئی اس کے مقدمے کے بعد ان کی ویڈیو ہے کہ آج تک عالم اسلام پریشان تھا، اس پہ جو الزام لگتے تھے تحریف کے، وہ جواب دینے کا قائل نہیں تھا۔ آج اس کتاب کے بعد عالم اسلام سر بلند ہوا ہے، اس کے پاس تحریف پر آنے والے سارے الزامات کے جواب آ گئے ہیں۔ یہ اگر یہ چیزیں، میں تھوڑا جلدی کی وجہ سے میں خود بھی تھوڑے سے پریشانی میں ہوں کہ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ بعد میں بیٹھ کے سنیں گے، بیٹھ کے دیکھیں گے، اگر کوئی نوٹس لے رہا ہے تو اس کے اوپر حق واضح ہو جائے گا۔ ممکن نہیں ہے کسی کے اوپر اگر یہ تاریخ کو سنے، دیکھے، پڑھے، اس کے اوپر حق واضح نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، الا ان کے اس کا دل اندھا ہو۔ مشکل نفوس میں ہے، مشکل نصوص میں نہیں ہے۔ کسی کے نفس میں اگر مشکل ہو، اس کو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی، وَإِلَّا النَّسْ اتنی ہے کہ سب کو ہدایت مل سکتی ہے۔ صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد۔ ایک نظریہ اور ہے، وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے، یہ ہم اسی ورژن کی بات کر رہے ہیں جو یہود نے لانچ کیا ہے، اور آپ کو اس کے جو چیزیں ہیں جب آپ کو الگ الگ کر کے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ قرآن قدیم ہے، یہ تو عیسائیوں کے حق میں، ہمارے حق کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، نہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ ایک اور نظریہ جو اس وقت پلانٹ کیا گیا، مسلمانوں کو باور کرایا گیا، وہ یہ تھا کہ جو آسمانی کتابیں ہیں گزشتہ، وہ تحریف شدہ نہیں ہیں۔ ابھی آپ لوگوں میں سے بہت سو نے شاید پہلی دفعہ سنا ہو، ابھی مسلمان سب یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا تو عقیدہ یہ قرآن تحریف نہیں ہے، اور جو قرآن کے دشمن ہیں وہ تو قرآن کو بھی کہتے ہیں تو قرآن کیا ہے؟ تحریف ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں کا 40 پاروں والا قرآن ہے۔ یہ الزام ہم پہ نہیں لگا رہے ہیں، یہ الزام خدا پہ لگا رہے ہیں۔ خدا نے کہا ہے میں حفاظت کروں گا، یہ کہتے ہیں یہ خدا حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہم بھی اس کو آگے نہیں چلاتے ہیں، ہمارا ہی بڑا دل ہے، یہ ہم آگے نہیں چلاتے۔ وہی ان پہ توہین خدا کا پرچہ ہو سکتا ہے، توہین قرآن کا پرچہ ہو سکتا ہے، ٹھیک، ہم نہیں چلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو آگے چلو۔ تحریف قرآن کے الزام لگانے والے آج عالم اسلام میں، یہ بات عالم اسلام میں یعنی عوام میں، ہاں ان کی اسکالرز کی بات نہیں کر رہا، اسکالر کا ابھی بھی یہی نظریہ ہے، اسکالرز کی بات نہیں کر رہا، عوام میں یہ بات مسلم ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابیں محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں۔ اور ابھی تو خیر یہ کہ بات ہی نہیں ہے نا کہ اب تو سب کے پاس انجیل ہے، اس کو پتا ہے یہ کتنے ورژن ہیں انجیل کے، اور اس کو جو بھی تھوڑا بہت مطالعہ کرے اسے پتا ہے یہ تو تحریف ہے سرے سے، یہ خدا کا کلام ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج کل مسئلہ نہیں ہے، اس زمانے کے بیچارے لوگوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ انجیل ڈاؤن لوڈ تھوڑی کر کے پڑھ سکتے تھے، نہیں پرنٹ تھا، سب کے ہاتھوں میں آئے۔ وہاں نظریہ یہ قائم ہوا
کہ گزشتہ آسمانی کتابیں محرف نہیں ہیں، ان میں تحریف نہیں ہوئی. اب یہ عقیدہ کیا کر رہا ہے؟ یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا جی؟ اس عقیدے کا نتیجہ کیا ہے؟ اب قرآن میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، حدیث ممنوع ہے، کہاں جائیں؟ نہیں، علماء کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں میرے ساتھ رہیے ذرا. قرآن ہم سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن میں ہر چیز کھول کے بیان نہیں ہوئی، ہر چیز کا بیان ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے، نہ ہی اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا. اس میں بہت سی چیزیں واضح نہیں ہیں. میں حدیث سے لے سکتا تھا، حدیث ہو گئی ممنوع. اب میں کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس راستہ کیا ہے؟ میرے پاس راستہ یہ ہے کہ میں اس کتاب الہی کو گزشتہ کتاب الہی کے ذریعے سمجھوں. جب وہ محرف نہیں ہے، تورات و انجیل تحریف نہیں ہوئی، اصلی شکل میں اگر موجود ہیں تو قرآن جہاں سمجھ میں نہیں آئے گا میں تورات اور انجیل دیکھ لوں گا. اور یہ کام ہوا. قرآن کی تفسیر کی گئی گزشتہ آسمانی کتابوں سے. کون کون قائل ہیں؟ اس زمانے میں تو قائل تھے یہ یعنی رسول کی شہادت کے بعد سے جو 40-50 سال تھے وہاں تک تو قائل تھے، اور لوگوں کو پھر اس میں سے بہت کچھ پلایا گیا، کھلایا گیا، ان کو پڑھایا گیا، اور انہی لوگوں نے آ کر پڑھانے والے بھی وہی تھے اور قصے کہانی سنانے والے بھی وہی تھے. دین سب کو قصوں میں لے گئے، قصہ خوانی بازار بنا دیا دین کو. وہاں اس قصوں کو قرآن میں جو نہیں تھا ان کو ان آسمانی کتابوں سے یعنی اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے لے کے بیان کیا گیا. آپ نے ابھی بھی جو فلمیں دیکھی ہیں نا، کارٹون دیکھیں، یہ فلمیں دیکھی ہیں، یہ 10 کمانڈنٹس ہیں، یہ فلان، یہ سب کدھر سے آئے ہیں؟ ایون کچھ ایک چلتا تھا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، جب ہم بچے تھے تو ٹی وی پہ آتا تھا، قصص القرآن کے نام سے آتا تھا. کوئی ٹی وی پہ کوئی کارٹون تھا، ڈرامہ تھا، کیا تھا مجھے وہ بھی یاد نہیں رہا، لیکن کچھ آتا تھا. بھئی یہ ساری ڈیٹیل تو قرآن میں نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ سارا ڈرامہ کہاں سے آیا؟ یہ سب اسرائیلیات سے آیا. کس کا عقیدہ ہے؟ امام بخاری کا عقیدہ ہے کہ تورات اور انجیل میں تحریف نہیں ہوئی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو بخاری ہی کے عقائد میں وہ عقائد ملیں گے جو یہود و نصارہ کے ہیں. یہود و نصارہ کے عقائد یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے تورات اور انجیل میں دیکھا ہے. تورات اور انجیل تو محرف ہے، تحریف ہو گئی. نہیں، تورات اور انجیل میں تحریف نہیں ہے. ورژن کیسے بنتا تھوڑا تھوڑا شاید سمجھ میں آتا چلا جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یا اور آپ کو نزدیک لے آئے، وہ بھی کہتے ہیں یہ کتابیں محرف نہیں ہیں. اب ایک سٹریم چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کہوں میں، اور یہ وقت ساتھ ساتھ گزرتا جا رہا ہے جیسے ہمارا وقت گزر رہا ہے. یہ پہنچے ابھی اسلامی جتنے خلفاء ہیں ان میں سے ایک خلیفہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی اس کا ایک مقام ہوگا. کون ہے وہ؟ عمر ابن عبدالعزیز. وہ بہت اچھا تھا. کیا کیا اس نے؟ کہ حدیث تدوین نہیں ہو رہی تھی، اس نے کہا حدیث لکھتے ہیں، حدیث لکھی جانی چاہیے. بہت اچھا کام ہے. اور کیا کیا؟ اس نے کہا جی فدق اہل بیت کا حق تھا، فدق انہیں لوٹا دیا جائے. یہ بھی بہت اچھا کام ہے. لیکن حقیقت بھی یہی ہے، یہ اس کے پیچھے بھی کوئی سٹوری ہے. آپ نے آج تک اچھا سنا ہے یا کچھ اس کی حقیقت بھی سنی ہے؟ اچھا سنا ہے. اچھا دیکھیں، جبر اور استبداد زیادہ دیر تک نہیں چلتا، اور پھر اس جبر استبداد سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ جب لیا جا چکا ہو تو پھر اس کے بعد پالیسی چینج ہوتی ہے. 100 سال تک حدیث کو کیا ممنوع، اسرائیلیات کو کیا آزاد. علماء جو حدیث بیان کرتے تھے انہیں تبعید کر دیا، کسی کو روضہ میں بھیج دیا، کسی کو کہیں اور تبعید کر دیا. جو صرف حدیث سناتے تھے انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا. سارا موقع دیا یہود اور
نصارہ کو ہزاروں نام ہیں، کہیں تو بیٹھ کے ہم یہ سارے نام پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ کافی ہیں۔ 5-6 نام جو آپ کو دے دیے ہیں یہ بہت ہیں۔ ان لوگوں نے پورا جو دین تھا اسے زہر آلود کر دیا، اس کا ایک ایسا ورژن بنایا جو ان کو سوٹ کرتا ہے، ایک ایسا ورژن جس میں حاکم جو کہے وہ صحیح ہے، حاکم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر حاکم تمہیں کوڑے مار رہا ہو، تمہارا مال غصب کر رہا ہو، تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، پھر بھی تم پر اس کا حکم ماننا واجب ہے۔ یہ وہ دین تھا جو پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے ان کو بھی سوٹ کر رہا تھا، ان کی حکومت چل رہی تھی۔ یہاں احادیث کو یعنی جو اسلامی تعلیمات کو آلودہ کر دیا گیا، لوگ پھر بھی سچ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لوگوں تک اہل بیت کا پیغام بھی پہنچنا شروع ہوا۔ احادیث نبوی اہل بیت کے ذریعے اور شیعیان علی ابن ابی طالب کے ذریعے اسلام عالم اسلام میں باقی تھا۔ اب جب لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی، کچھ عرصے میں لوگ ایجوکیٹڈ ہوئے، انہوں نے رجوع کرنا شروع کیا، بھئی ہمیں تو حدیث چاہیے، ہمیں یہ کہانیاں نہیں چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے حدیث کہانیوں کو مسترد کر کے حدیث کی طرف جب لوگ آنا شروع ہوئے تو عمر ابن عبدالعزیز نے کیا کہ اچھا اگر حدیث چاہیے تو حدیث بھی ہم خود دے دیتے ہیں۔ جو حدیث تدوین کی ہے وہ ایسا تھوڑی ہے کہ جتنے لوگ تھے عالم اسلام میں ان کو اجازت دے دی گئی ہو آپ لکھو، نہیں، صرف امویوں کو اجازت تھی کہ تم حدیث لکھو گے، اور کیسے لکھی گئی اور پھر اس کا کیا ہوا اس کے اپنے ادوار ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اہل بیت کی طرف رجوع کر رہے ہیں ان کو اہل بیت کی طرف رجوع کرنے نہ دیا جائے، کیونکہ وہ حدیث کی طرف جا رہے ہیں، تو حدیث کی اپنی کتابیں بنا دیتے ہیں۔ ہم لوگ خود حدیث لکھیں گے، اس حدیث میں یہی کچھ لکھیں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، جو آیا کس سے ہے۔ جو مثالیں ہم نے آپ کو پیش کر دی تھی، وضو کی مثال وہی حدیث لکھی گئی، کتنے دنوں میں دنیا بنی وہ حدیث لکھی گئی، اور اس کے علاوہ جو باقی احادیث ہیں کبھی وقت ہو تو آپ کو بیان کریں گے۔ صرف ایک کتاب ہے، اس کا عربی میں ہے، خیر آپ کو فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک خاتون ڈاکٹر ہے، اس نے تفسیر طبری اس کو میچ کیا ہے یہود اور نصارہ کی کتابوں کے ساتھ۔ آج کل یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ عبرانی میں لکھا ہوا ہے، ہمیں عبرانی سمجھ میں نہیں آتی تھی، ابھی عبرانی آپ دے دیں چیٹ جی پی ٹی کو، اچھا خاصا ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے۔ اس نے نکالا ہے تفسیر طبری، بڑی تفسیر ہے ہمارے بھائیوں کی، تفسیر طبری۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 80% جو ہے وہ یہاں سے لیا گیا ہے، میچ کر کے اس نے دکھایا ہوا ہے سارا، 500 صفحوں کی کتاب ہے۔ یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ باتیں اب۔